صاحب یہ جو فیشن، زیب و زینت، اچھا دکھنا، گڈ لکنگ، اپنے آپ کو آراستہ کر کے رکھنا، اس کی ذرا تشریح اور مذہب میں یا اسلام میں اس کا تصور بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی تخلیق کا شاہکار حضرت انسان کو بنایا ہے، توازن اور اعتدال اور تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ پر تقویم ہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بے اعتدالی کی طرف ہو، یہ توازن سے ہٹ کے ہو، پیمائش اور پیمانے سے ہٹ کر ہو۔ جس طرح کہ سورۃ الملک کے اندر ہے کہ تم اپنی آنکھوں کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاؤ تو تمہیں کوئی رخنہ، کوئی عیب، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جو اس چیز کے بنانے کے توازن کے خلاف ہوگی۔ لیکن حضرت انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کے تمام کمالات کا اس سے مظہر بنایا ہے۔ اس میں گرد و نواح کی جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی خلاقیت ہے، وہاں پر آپ دیکھیں تو کسی شے کا تسمم بھی نظر آئے گا، ثقل بھی نظر آئے گا، روانگی بھی نظر آئے گی، لچک بھی نظر آئے گی، حسن بھی نظر آئے گا۔ وہ حضرت انسان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو مکلف بنایا گیا ہے، شریعت کا پابند بنایا گیا، اللہ رب العالمین کی امانت اس کو دی گئی، یہ مقصد ہے۔ تو حسن و جمال یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ذکر کیا، تقویم، یہی اس کے حسن و جمال کا ایک بہت بڑا اعتراف ہے، اور انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ تقویم ہی اصل حسن ہے کہ خیر الامور اوسطھا، ہر چیز کا حسن، اس کا کمال اور اس کی بہتری جو ہے اس کا وسط ہوتا ہے، اور انسان کے حسن کو اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اپنے آپ کو ذلیل کرنا اور اپنے آپ کو خوار کرنا اور اپنے آپ کو بے زینت کرنا اور اپنے آپ کو حقیر کرنا، یہ شریعت مطہرہ میں کبھی محمود نہیں رہا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے وصف دیے ہیں تو اس کو اتنا بڑھا کر بیان کرنا کہ اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اور کبر کی طرف چل پڑنا، یہ بھی نہیں ہے۔ اس کے توازن کی چیز ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو دی ہے، مال کی صورت میں، شکل و صورت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، گھر کی صورت میں، جائز طریقے سے، اس کو اب اللہ رب العالمین کا فضل یقین کریں کہ ھذا من فضل ربی، اور اس سے جو آپ نے کام لینا ہے، جو برتنا ہے، وہ حصہ آپ لیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسان، اے مومن، یعنی مرادی معنی اس کا تفسیری ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم نماز کے لیے آؤ تو مسجد کی زینت کا خیال رکھو، اپنی زینت کا خیال رکھو۔ کیا مطلب؟ یعنی اچھے لباس، پاکیزہ لباس کے ساتھ۔ خذوا زینتکم کا معنی یہاں پر کیا گیا ہے کہ صاف ستھرے پاکیزہ کپڑے پہن کر تم آؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ جو نعمتیں اللہ نے ہم تمہیں دی ہے، اور پیو جو اللہ نے نعمتیں دی ہے، لیکن اسراف نہیں کرنا، وَلَا تُسْرِفُوا، اس میں اسراف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام اخلاق کو گرنا نہیں دیتا، کسی بھی خوبی، کسی بھی کمال کو وہ اخلاق کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے۔ جہاں پر اخلاق گرتے ہوئے نظر آئیں گے تو شریعت کا حکم سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اخلاق ایسے ہی ہیں جیسے تسبیح کا دھاگا ہوتا ہے، اور اس کے گرد جو دانے ہیں وہ ہماری ضروریات ہوتی ہے۔ وہ ضروریات اللہ کے نزدیک اس وقت تک قابل تحسین ہے جب وہ اخلاق اور مینر اور لوگوں کے حقوق کی جو ڈور ہے وہ سلامت رہے۔